تو اصلاح نفس میں جو 4 عنوان لکھے ہوئے ہیں نا، ایک کو لکھا ہوا ہے مقاصد، ایک کو لکھا ہوا ہے ذرائع، ایک کو لکھا ہوا ہے نتائج، ایک کو لکھا ہوا ہے زوائد. جی تو ساری بات ان 4 عنوانات کے تحت بیان ہو گئی ہے. مقاصد جو ہے تو مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا تعلق، نیک اعمال پر جب پکا ہونا، جمنا، گناہوں سے بچنا، یہ مقصد ہے. مقصد میں کون کون سی باتیں ہیں جی؟ اللہ کی رضا، اللہ کا تعلق، نیک اعمال پر جمنا، برے اعمال سے بچنا، 4 باتیں مقصد. ان کو حاصل کرنا ہے، اور مقصد جس کو حاصل ہو گیا اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا. ہاں جی؟ ایک آدمی جو ہے تو اب یہ انسانوں کی تو بہت لمبی تاریخ ہے نا، تو یہ جس طرح کے واقعات ہے، یہ کیفیات کے اور یہ تصرفات کے، تو کفار کے بھی ہے نا. کہ راسپوٹین روس میں ایک آدمی تھا، اور روس کا جو بادشاہ تھا زار، اس کی بیٹی کو خون کی ایک بیماری تھی، سارے بدن پر خون کے داغ بنتے تھے. راسپوٹین آ کر جب اس کی طرف تھوڑی دیر نظر کرتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتی تھی، پھر کچھ دنوں بعد پھر بیمار ہو جاتی، پھر وہ آتا تھا پھر ٹھیک ہو جاتی تھی. تو یہ بات اس کو بھی حاصل تھی. ایک بزرگ تھے، بیمار ہو گئے، ان کے علاقے میں کوئی ہندو تھا، ہندو جوگی تھا. وہ جوگی کے بارے میں مشہور تھا کہ جو بیمار اس کے پاس آئے اس کی بیماری کو یہ سلب کر دیتا ہے. تو بڑی شہرت تھی اس کی. یہ بزرگ بیمار ہو گئے، بیماری سخت ہو گئی. انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ مجھے وہاں نہیں، اس کے پاس نہیں لے کر جاؤ گے. تو وہ جب بیماری سخت ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، تو مرید بڑی محبت والے تھے، بڑے عقیدت والے تھے، نے کہا کہ اب تم کو پتہ نہیں چلتا، لے جاتے ہیں، ٹھیک ہو جائے تو اچھا ہوگا نا. تم ہندو کے ساتھ اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو کیا کوئی بری بات تو نہیں. تو لے اٹھا کر لے گئے. بس ہندو نے توجہ کی تو ٹھیک ہو کر اٹھ بیٹھے. جب اٹھ کر بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ مجھے تو ہندو کسی ہندو کے پاس لے کر آئے. بہت افسوس ہوا کہ اس کے پاس لانے سے تو مرنا بہتر تھا، یہاں پر لے کر آ گئے. خیر اب اس ہندو سے کہا کہ تجھے یہ کمال کیسے ملا ہے، تو یہ کمال تجھے کیسے ملا؟ اس نے کہا یہ کمال مجھے نفس کی مخالفت کرنے سے ملا ہے. اچھا، سبحان اللہ جی. تو انہوں نے کہا تیرا نفس اسلام قبول کرنے کو چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں چاہتا ہے. نے کہا اسلام قبول کر. اب اگر قبول کرتا ہے تو گیا، ہندو سے نکلا مسلمان ہوا. نہیں قبول کرتا ہے تو ساری مجھے نفس کے خلاف کیا تھا، ایک بات نفس کے مطابق کیا کرے گا، سارا جو کیا کرایا اس کو جو حاصل ہے سب ختم ہو جائے گا. نفس کی مخالفت سے تو حاصل ہوا تھا نا. اب نفس کی محبت یہاں کر دی تو بس چلا ٹوٹ گیا. بس وہ آدمی بڑا سخت پھنس گیا، پریشان ہوا، کیا کروں کیا نہ کروں. اسلام قبول کرتا ہوں تو بس یہ تو گیا، حد سے ہی نکل گیا. اور نہیں قبول کرتا ہوں، ساری عمر کی خواری اور جو کمال حاصل کر وہ ختم ہو گیا. بس مجبور آخر اسلام اس نے قبول کیا. تو کہتے ہیں اس نے اللہ والوں کو یہ صرف شفا کی کا تحفہ دیا، اور نے اس کو ایمان اور جنت کا تحفہ دے دیا. پھر کیسے ایمان کا تحفہ اور جنت کا تحفہ ملا جی. سبحان اللہ جی. تو کسی آدمی کو مقصود حاصل ہو، یہ 4 باتیں جو ہیں، مقصود حاصل ہو اور باقی کچھ بھی نہ حاصل ہو، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کے تعلق والا بندہ ہے. اور اگر یہ 4 باتیں جو مقصود ہے، تو پھر یہ اگر ہوا پر ہوتا ہو، پانی پر چلتا ہو، تو یہ اللہ کے تعلق والا بندہ، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. باقی جو کچھ بھی وہ ہے. تو بزرگوں نے کہا ہوا ہے نا کہ اگر بر ہوا پرد مگر سیست، ہوا پر اڑتا ہے تو مکھی ہے، بر آب ربد سمکیست، پانی پر چلتا ہے تو مچھلی ہے. ہاں جی. تیسرا میں کون سا ہے جی؟
برابر سمکیس. ہاں جی. اور وہ 3 4 5 برہوار آباد مگر سیز برابر آباد سمکیس. ہاں جی. اور آزما وہ ہے کہ پھر نیکی جمتا ہے برائی سے روکتا ہے تو کسیس. پھر یہ کوئی ہے کوئی شخصیت ہے یہ. ہاں جی. ہاں جی. اور تقوی اختیار کرا تو کسیس تھا. وہ تو مکھی بھی وہاں پڑتی ہے. سب سے زیادہ کشف جو ہے تو پیغمبروں کے بعد کس کو حاصل ہے جی؟ غیب کی چیزوں کا دیکھنا سمجھنا جاننا اس کو معلوم ہو جانا اس کو. یہ کس کو حاصل ہے نسیم صاحب؟ کشف کی سب سے زیادہ مہارت کس کو ہے؟ بدرا صاحب طارق صاحب نہیں سوال کریں. سب سے زیادہ کشف شیطان کو ہوتا ہے. ہاں جی. کہ زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے پر تھوڑی دیر میں پہنچ جاتا ہے. کشف اس کو ہوتا ہے. ہاں جی. اور مہارت اس کی ہوتی ہے اس کو ہے آپ کے دل کے ارادوں خیالات کو جان لیتا ہے. کشف قلب بھی اس کو ہے. سبحان اللہ. کیا آپ بڑے اخلاص سے ذکر میں لگے ہوئے ہیں دھیان سے لگے ہوئے ہیں تو اگر وہ برائی کی طرف سے آپ کو نہیں موڑ سکتا. ہاں جی. دنیا کے خیالات کی طرف نہیں موڑ سکتا. کسی دوسرے نئے خیال کی طرف موڑ کر اس توجہ کو اٹھا دے گا. ہاں جی. کیونکہ اس کی مشق ہے اس کو اندازہ ہو رہا ہے اس سے اپنے عمل کو بھرپور خراب کرنا ہے. خواہ فکر کے لحاظ سے سوچ کے لحاظ سے دھیان کے لحاظ سے کسی جگہ پر بھی خرابی کر سکتا ہو تو وہ اس کو خراب کرے گا. کیونکہ اس کو آپ کے دل میں گزرنے والے خیالات احساسات کا کشف ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اس سے بہت تھکاوٹ ہو رہا. یہ آخری نوافل جو عشاء کے ہوتے ہیں تو اس میں دل میں خیالات ہے کہ بڑے تھکے ہوئے بیٹھ کر ہی پڑھ لو. لیکن اب یہ شیطان کوشش کر رہا ہے کہ کھڑے ہو کر جو اس کا جو دگنا ثواب ہو رہا ہے اس سے تو رہے کم از کم. ہاں جی. کھڑے ہو کر پڑھنے سے کوئی مر تو نہیں رہا ہوا. تھکاوٹ اگر ہے تو تھکاوٹ سے مر تو نہیں رہا. ہاں جی. تو لیکن اس کی کوشش ہے کہ کم از کم بیٹھ کر آدھا ثواب تو اس کا کم کرے. سب سے زیادہ کشف شیطان کو ہوتا ہے لیکن اس کا تعلق نہیں ہے. ہاں. یہ ہمارے بزرگوں کی کرامت ہے نا ایک وقت میں کئی جگہوں پر حاضر ہو جانا. جی. تو اس کو ایک امریکی پروفیسر نے وہ میٹا فزیکل اور پیرا سائیکولوجیکل مشقوں کو کر کر کے اس کو اس نے بھی کیا ہے. یہ کہیں لٹریچر میں موجود ہے یہ بات کسی کو بھی یاد اگر ہو تو. کیونکہ یہ کوئی کمال ہے ہی نہیں اضافی چیز ہے. یہ مقاصد ہو گیا نا مقاصد 4 چیزیں ذرائع ان کو حاصل کرنے کا طریقہ. جی. کیا باطن میں عاجزی حاصل کرنی ہے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ حاصل کرنے کے طریقے کے طور پر ایک آدمی ایک بزرگ سے بیعت ہوئے تو نے دیکھا کہ بڑی حیثیت کا خان ہے بڑی حیثیت آدمی ہے اور بہت بڑا بہت زیادہ بڑا قبر رہتا قلب میں کہ میں کچھ ہوں میں بڑی شخصیت ہوں ساری باتیں ہیں. اس کو توڑے بغیر جو ہے تو اس کو وہ تربیت پر ذکر کار پر ڈالنا بہت بڑا نقصان ہے. اس پر پہلے یہ بات ٹوٹے گی پھر سب کچھ ہوگا. ہاں جی. ایک آدمی برتن لے کر کسی کے پاس لے کر جائے دودھ لینے کے لیے جائے تو اگلا سمجھ آ رہا ہے برتن کو چھونگا اس میں بدبو آ رہی ہے اور وہ صاف صاف دھلا ہوا بھی نہیں ہے تو اس ہوشیار سے وہ دکاندار ہے اس برتن میں اس کو دودھ نہیں دیتا ہے. کیونکہ جا کر جب خراب ہوگا گھر کا خراب ہوگا یہ لے کر آئے گا آپ کا دودھ خراب ہے. حالانکہ اس کا دودھ خراب نہیں اس کا برتن خراب. برتن دھلا ہوا ہو تو اس میں دودھ خراب نہیں ہوگا تو اس کو واپس کرے گا کہ اب آج کا دوسرا صاف برتن لائے یا اس برتن کو دھو کر لائے تب میں آپ کو ڈال کر دوں. ہاں جی. تو کیا بات ہے رسی جی؟ ہاں ذرائع جو نا ذرائع
ہاں اس کو بزرگوں نے اس طرح کیا کہ اسے کہا کہ آپ تو اس طرح کریں گے کہ آپ روزانہ خانقاہ سے نکل کر جائیں گے اور سارا دن بھیک مانگتے رہیں گے اور پھر واپس آ جایا کریں. مشکرہ کہ چلا جاتا دن کو بھیک مانگتا تھا ہر جگہ. اس کو لوگ کہتے ہیں ہٹا کٹا مشکڑا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، شکل کو دیکھو شرما نہیں رہا ہے. اور ہر جگہ سے بےزتی ہوتے 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 6 مہینے گزرے تو اس میں جو ہے تو ساری عادتیں بھول گئی. پہلی وہ اپنی نوابی، اپنا خانی، اپنی حیثیت سب بھول گئی اور نفس ٹوٹ گیا. تو پھر جب آیا تو نے کہا کہ ہاں اب جو ہے تو آپ آئیں، اب آپ ہمارے ایک چیز پر چل سکیں گے. ایک بزرگ گزرے ہمارے، ان کا کبھی کوئی واقعہ کی تو میں نے سنایا ہے، کچھ نئے ساتھ جو نہیں سنا ہوتا. یہ پیر کابلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس میں دفن ہے کوہاٹ میں. ٹاڈا ڈیم جو ہے نا، اس سے جاتے پہلے تو بڑا خوشگوار خوبصورت علاقہ ہوتا تھا. صرف ایک مسجد تھی، ہم کبھی وہاں پر جاتے تھے، اجتماع بھی کرتے تھے، رات کو ٹھہرتے تھے. اور یہ بزرگ جو تھے یہ پیر کابلی کے نام سے مشہور تھے. ابھی اولاد ان کی ابھی بھی ہے، اسلام آباد میں آباد ہے، مختلف جگہوں پر آج کبھی آتے بھی ہیں یہاں. پیر کابلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگ تھے کہ جو کسی خاص جگہ پر رہتے نہیں تھے. کبھی کہاں کچرے گئے، کبھی صبر میں، کبھی کہاں آ گئے، جس جگہ پر گئے جو آدمی ملے. کئی آدمیوں کو ان سے فیض ہوا ہے، بہت کامل فیض ہوا ہے. یہ ایک دفعہ سائیوال کے اسٹیشن پر کھڑے تھے کہ ایک آدمی گزرا، سوٹڈ بوٹڈ آدمی ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، پتلون پہنے ہوئے، اس پر نے دیکھا اور بس وہاں سے نکل کر چلے گئے. اس آدمی پر جو نظر پڑی کہ آدمی پریشان ہو کے کون بزرگ تھے. اسٹیشن پر ڈھونڈ رہا ہے نہیں ملے. اور سفر کا ارادہ چھوڑ دیا کہ اگر اسٹیشن پر نہیں ہے تو باہر نکل کر گئے ہوں گے. باہر نکل کر گیا کہ دیکھا کہ مسجد میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. ملا ان سے، ملا تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ڈاکٹر محمد امیر ہوں. اس کے ڈاکٹر تھے حیوانات کے ڈاکٹر، کہ میں ڈاکٹر محمد امیر ہوں. اچھا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ کہ میں قادیانی میں مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ تعلق ہے. تو نے کہا وہ تو کافر ہے. ان کا کافر کہنا تھا کہ اس کے دل سے اس کے اثر کو ظاہر کر دیا. تو اس سے پوچھا کہ پھر؟ تو نے کہا پھر آپ مسلمان ہو جائیں. تو اسی جگہ مسلمان ہو گئے، اسی جگہ بیعت ہو گئے. پھر ڈاکٹر محمد صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ میری ملاقاتیں سفروں کے دوران کسی نہ کسی اسٹیشن پر ہو جاتی تھی. اسٹیشن پر میں تھوڑی دیر بیٹھتا تھا، ان کو حالات سناتا تھا کہ آپ نے جو مجھے ذکر اذکار بتائے، جو ترتیب بتائی، اس میں چلتا رہا، یہ فائدہ مجھے ہوا اور اتنا کام میں نے کر دیا، اگلا کام دے کر مجھے بس پھر چلے جاتے تھے. کہ اسٹیشن میں ملاقاتیں ہوتے ہوتے ڈاکٹر محمد امیر صاحب بھی کامل بزرگ ہو گئے. اور اچھا پیر کابلی صاحب کہتے ہیں کہ میں اس زمانے میں، یہ تقریباً آپ کو میں بات جو سنا رہا ہوں تقریباً 100 سال تو پرانی بات ہوگی، اور وہ ان کا 200 سال پرانی ہوگی. یہ پیر کابلی صاحب کہنے لگے کہ اس زمانے میں بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اور کی جو خانقاہ تھی اس میں صحیح لوگ ہوتے تھے، صحیح قادری سلسلے کے لوگ ہوتے. کہتے میں وہاں رہا جا کر، اور وہاں سے میں نے قادریہ سلسلہ سیکھا اور قادریہ سلسلے میں خلافت لے کر میں آیا. آگے ہو جائیں آگے. پھر کہتے میں یہاں جب آیا تو میرا خیال ہوا کہ میں نقشبندیہ سلسلہ بھی سیکھ لوں. کہتے میں چلا گیا دریا سندھ سے اس طرف جو ہے تو وہ ہے
ایک جگہ ہے چورا شریف اس کو کہتے ہیں. چورا شریف نقشبندیوں کا بڑا مرکز گزرا ہے پرانے زمانے میں. کہتے ہیں وہاں چلا گیا ان بزرگوں کے پاس. میں نے کہا کہ اس طرح قادریہ سلسلے میں نے میری خلافت ہوئی ہے، لیکن میں اب آپ سے طریقے کو بھی سیکھنا چاہتا ہوں. تم نے پھیرا لیا مجھے. کہتے وہاں جب میں ٹھہرا تو ان سے میں اسباق جو لے لیتا تھا سارے، تو دن کو میں چلا جاتا تھا جنگل کو، اور سارا دن جو ہے تو جنگل میں بیٹھ کر میں سارے ذکر اذکار سارے مراقبات سب پورے کر لیتا تھا، اور آتے ہوئے خانقاہ کے لیے لکڑیوں کا گٹھا لے آتا تھا. جب خانقاہ کو آ جاتا تھا پھر چونکہ میں نے سارا کام مکمل کیا ہوتا تھا، وہاں خانقاہ میں جھاڑو دینا، صفائی کرنا، برتن دھونا، یہ سارے کام میں کرتا رہتا تھا. لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کوئی کامل بزرگ ہے. لوگوں کا خیال تھا کوئی خادم بھرتی ہوئے ہیں آ کر اور خانقاہ کی خدمت کر رہے ہیں. کہتے میں کام کرتا رہا تو اس میں وہ جو بزرگ تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ تجھے میں اگلی منزل پر پہنچانا چاہتا ہوں لیکن نہیں ہو رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے معلوم کرنے کے بزرگوں نے کوشش کی. انہوں نے کہا کس طرح ہے کہ تو ہے سید خاندان سے، اور تیرے دل میں یہ بات ہے کہ سید لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ بات تجھے آگے بڑھنے نہیں دیتی. تب تیرے قلب سے اس کو توڑیں گے. میں نے کہا حضرت کیسے توڑیں گے؟ میں نے کہا اس طرح تو کرے گا کہ تو ہم سے چلا جا، کوہاٹ چلا جا واپس، اور کوہاٹ کے فلانے چوک میں تو پرانے جوتے سینے کا موچی کے طور پر کام کرے گا. تم نے وہ سوئی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے، ایک اس کی رمبی ہوتی ہے کاٹنے والی، ایک وہ ہوتی ہے سارے سامان جو جی سرینا رینا جی رینا رینا، اور وہ کاٹنے والی رمبی یا رمبے رینا. ہاں جی. اور ایک پتھر جس پر اس کو تیز کرتے ہیں، وہ ایک لکڑی جس پر رکھ کر اسے وہ کرتے ہیں، اس پر کر کے وہ ٹاکا لگاتے ہیں. ساری چیزوں نے جمع کی اور جمع کر کے اس چوک میں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. 4 سال پرانے جوتے سیتے رہے. 4 سال میں موچی بابا کے نام سے مشہور ہو گئے، اور موچی نام بابا کے نام سے مشہور ہوئے. سب لوگوں نے کہنا شروع کیا اس سے قلب میں سے سید ہونے کا خیال ٹوٹ گیا. پھر گئے وہاں پر بزرگوں کے پاس، نے کہا اب جو ہے تو اب اگلی منزل ہو جائے گی. پھر اگلی منزل کی ہوئی ماشاءاللہ. اور یہ جو بزرگ ہیں محمد امیر صاحب، یہ مسرر صاحب کے تذکرے میں ساری بات ہم نے لکھی ہے نہیں لکھی ہے؟ مسرر صاحب کا تذکرہ جو بولا ہے آپ بیتی میں، یہ نہیں آیا اس میں نا؟ آیا اس کو ڈالنا ہوگا جی. ہاں تو کیا بات کر رہے؟ ہاں جی ہاں 4 سال اس کے ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے تو اگلی منزل ہو گئی. اگلی منزل ہو گئی، پھر اس وجہ سے پھر کامل ہو گئے. ہاں محمد امیر صاحب پر یہ نوکری سے جب ان کی ریٹائر ہو گئے نا، نوکری سے ریٹائر ہو گئے تو یہ آخری عمر میں اس طرح ہو گیا کہ یہاں پر ایک یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں واقعہ سن 73 میں اس کو میں نے دیکھا ہے. اور یہ واقعہ جو ہے تو اس سے بھی پھر پہلے ہوگا، کوئی شاید پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہو. ہاں جی سن 40-50 کے درمیان کا ہو، کہ یہاں پر ایک وکیل تھا افضل بنگش. افضل بنگش جو ہے تو یہ دہریہ تھا، خدا کا منکر تھا، اور مزدور کسان پارٹی سے ملائی ہوئی تھی. اور مزدور کسان پارٹی میں اس نے یہ کہا ہوا تھا کہ یہ اتنے مظاہرین ہیں زمینوں کے بات کرنے والے کہ زمینیں تمہاری ہیں، خانوں سے لو، ان کو قتل کر سکتے ہو قتل کرو، جو بھی کر سکتے ہو. تو اس سن 73 میں میری ڈیوٹی تھی لیڈنگ اسپتال میں. بہت کچھ تو خون اس نے کرایا ہے. ڈیوٹی میری ہوتی تھی بعض اوقات ساری رات ایمرجنسی آتی تھی، ساری رات آپریشن کرتے تھے.
اتنے آدمی آتے تھے زخمی، گولیاں لگے ہوئے، چاقو لگے ہوئے، اس طرح آتے تھے۔ اس کا والد صاحب، فلبنش کا والد صاحب تبلیغی تھا، 4 بیلے لگائے ہوئے۔ اس کو بڑی فکر تھی کہ میرا بیٹا جو ہے تو یہ مسلمان ہو جائے اور یہ سب خرابیاں چھوڑ دے۔ تو یہ پیر کا ڈاکٹر محمد امین صاحب جو تھے، ایک تو بہت کامل آدمی تھے، دوسرا یہ ہے کہ انگریزی کے ماہر، ساری چیزوں کے ماہر، اور جدید لوگ یا انگریزی پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرتے تھے، بڑے متاثر ہوتے تھے ان سے لوگ۔ تو ان کو والد صاحب لے کر ان کو آیا، اور اس نے پیر معصوم شاہ صاحب یا سرد صاحب کے والد صاحب بھی وکیل تھے، وہ بیٹھے تو انہوں نے ان کے پاس بٹھا دیا کہ میرے مہمان ہیں، پیر صاحب کے پاس بیٹھے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں کہ یہ ان سے بات کر لیں۔ یہ گیا بیچارہ، ڈھونڈتا رہا پھر کچھ نہیں مل سکا۔ اور اتنی دیر جو ڈاکٹر محمد امیر صاحب نے معصوم شاہ صاحب سے بات کی، یہ فوجداری کیسوں کے بہت بڑے وکیل تھے، ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے۔ اس زمانے میں ان کی فیس 5,000 روپے ہوتی تھی، جبکہ سونا 500 روپے تولت۔ ڈاکٹر صاحب کی ان سے بات ہوگی، پر وہ سے متصل ہو گیا، بیعت ہوگی۔ میں تو کچھ عرصہ بعد ڈاکٹر صاحب کی شاید گھر والی کی وفات ہو گئی، اور گھر پر کوئی نہیں رہا ان کے، کیونکہ اولاد نہیں تھی یا کیا بات تھی، اکیلے ہو گئے۔ پیر صاحب ان کو پھر اپنے گھر پر ہی لے آئے کہ آپ یہیں پر رہا کریں۔ انہیں کے بعد سے اس زمانے میں انہوں نے کام کیا ہے۔ تو ہمارے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جتنے انگریزی طبقہ اور یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے جو دین کی طرف آئے، ان کی وجہ سے آئے، اور بڑا کام کیا انہوں نے۔ مسرت صاحب کہتے ہیں مجھے یہ پہلا فیض ان سے ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں مجھے والد صاحب انگلینڈ بھیج رہے تھے بیرسٹری کے لیے، تو پیر صاحب نہیں چھوڑ رہے تھے، لیکن پھر نے کہا چلو، انہوں نے بھیج تو دیا، لیکن پھر وہاں پر مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء انگلینڈ میں، تو ان کے ساتھ آپ نے بیٹھنا اٹھنا کیا تو آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو مقاصد والی بات چل رہی ہے نا، مقصد اللہ کا تعلق ہے، جی، اور ذرائع ان کو سیکھنے کے طریقے ہیں۔ تو ذرائع جو ہوتے ہیں، ذرائع سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ جب آدمی سیکھ لے ذرائع موقوف ہو جاتے ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ذرائع بذات خود کوئی عبادت نہیں ہے۔ بھیک مانگنے کی جو بات تھی وہ تکبر توڑنے کے لیے تھی، اور جو جوتے سینے کی بات تھی تکبر توڑنے کے لیے تھی، بذات خود عبادت نہیں تھی، جی، اور ذریعہ تھی۔ جب چیز حاصل ہو گئے، ذرائع کو چھوڑ دیتے ہیں، ذرائع کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک مقاصد روایت ہے، مقاصد جو ہے تو مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق، نیک اعمال پر جمنا، برے اعمال سے رکنا، جی، یہ مقصد ہے۔ مقاصد جس آدمی کو اللہ پاک نے تقوی کی توفیق دے دی، اور جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وقت ذاکر شاغل رہنے کی توفیق دے دی، جس آدمی کو اللہ پاک نے گناہوں سے محفوظ ہونے کی توفیق دے دی، بس اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا، اس کو اللہ کا تعلق حاصل ہو گیا۔ یہی ولایت ہے، یہی ولایت ہے، اللہ کا قرب ہے۔ زوائد ہے کشف اور آدمی کو، یہ زوائد ہے، زائد چیزیں ہیں۔ تو یہ اس کے لیے کشف کے حاصل کرنے کے لیے کچھ مشقیں بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، وہ آدمی کرے تو آدمی کو کشف حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن کشف حاصل کرنے کی نیت سے عمل کرنا، یہ جو ہے تو یہ ایک فالتو عمل ہے۔ اور اگر اس آدمی بڑی شخصیت بننے کی نیت کر کے کہ میں بڑا شخصیت بنوں، میں بزرگ مشہور ہو جاؤں، اس کے لیے کر رہا ہو، تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کی تعالیٰ کی ذات سے بغاوت ہے۔ اس ایک آدمی حاصل کر رہا ہو کشف کو، کیسے میں پھر بڑا آدمی مشہور ہو جاؤں، بڑا آدمی بن جاؤں۔ تو اللہ والوں کو جو کشف حاصل ہوتا ہے، کرامت ظاہر ہوتی ہے، یہ بغیر نیت کے، بغیر ارادے، بغیر کوشش کیے ہوئے ہوتی ہے، اس کے لیے وہ کبھی کوشش نہیں کرتے۔ یہ جس طرح کہ آپ نے بھینس رکھی دودھ کے لیے، تو گوبر اس گھر میں گرنا ہی ہے،
جو کہ مقصد نہیں ہے، مقصد دودھ ہے، وہ اس کا جو ہے اضافی چیز ہے. آپ بائی پروڈکٹ کہتے ہیں، اضافی چیز، بائی پروڈکٹ، اضافی چیز، اضافی چیز ہے. کشف اضافی چیز ہے. ہو گیا ہے، ہو گیا، نہ ہوا تو رونا دھونا، ذکر اذکار میں مزہ آنا، ہاں جی، اور سچے خواب آنا، اور آدمی ہر وقت جو ہے سر میں رہے. ہاں جی، تو یہ باتیں جو ہے یہ زوائد ہیں. اگر ہو گئی تو اچھی بات ہے، نہ ہوئی تو ضروری نہیں ہے. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اعمال کرنا، اور اس کے حاصل کرنے کے کوئی مجاہدات کرنا، یہ فالتو کام ہے جی. اور اس کی نیت بھی آدمی کی فاسد ہو کہ میں بڑی شخصیت بنا ہوا ہوں، تو یہ معصیت اور گناہ کبیرہ ہے. یہ معصیت اور گناہ کبیرہ ہے. ہمارے مولانا شاہ صاحب فرماتے تھے کہ کرامت بزرگوں سے ظاہر ہو جائے نا، تو اس کو ایسے چھپاتے ہیں، اپنی کرامتوں کو اور ان چیزوں کو ایسے چھپاتے ہیں جیسے عورت کی اپنے حیض کے کپڑے کو چھپاتی ہے. سبحان اللہ جی. اور کرامت کا اگر دور ہو جائے تو اس سے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے تباہی کی طرف نہ لے جائے گا، کہ اس سے میرا یہ تاثر نہ دل میں ہو جائے کہ میں بڑا آدمی بن گیا، میں بزرگ ہو گیا، میں کامل ہو گیا، میری مدد پوری ہو گئی، اور یہ اتنا بڑا خسارہ نقصان ہے. اس بات کا دل میں آ جانا اتنا بڑا نقصان اور خسارہ ہے کہ اس سے آدمی تباہ ہو گیا. اس لیے اللہ والے اس چیز کو کرامت ظاہر بھی ہو جائے تو اس کو چھپاتے ہیں، اس کو بتاتے نہیں ہے کہ اس سے نفس میں بڑائی کبر نہ پیدا ہو کہ اس میں پھر تباہی ہے، اور اس میں زوال ہے دنیا آخرت. سبحان اللہ. تو ایک دو دن کی بات نہیں ہے جی. آہستہ آہستہ سنیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، کریں گے، پھر خطا ہوگی توبہ کریں گے، پھر صحیح راستے کی طرف آئیں گے. ہاں جی، بچہ چڑھتا ہے، گرتا ہے، لڑکتا ہے، کرتے 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 چلنے کے قابل ہو جاتا ہے. ہاں جی، اور سائیکل چلاتا ہے، کبھی ادھر کرتا ہے، کبھی ادھر کرتا ہے، کبھی گھٹنا زخمی ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے. پھر جب سیکھ لیتا ہے بس پھر فر ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ابن آباد میں اجتماع ہے جی. انشاءاللہ 2 بجے قافلہ یہاں سے ہفتے کے دن روانہ ہوگا. 2 بجے اجتماع کے لیے قافلہ روانہ ہوگا. تو گاڑیوں سمیت کون کون ساتھی تیار ہیں جی؟ 1 2 3 گاڑیوں کے بغیر جی ساتھی تیار ہے جی. انشاءاللہ پھر 2 بجے یہاں پر پہنچیں، 2 بجے قافلہ نکلے گا. ہو گئی جی. الحمدللہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. یا ولی الاولین یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. یا عالم ہمارے اور پورے من کے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا عالم من کے حال پر رحم فرما، ہم کی پریشانی کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما. جہاں پر دشمنوں کے درگاہ میں یا اللہ ان کے ایمانوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی حفاظت فرما. یا اللہ کے مالوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دشمنوں کے درگاہ آسان فرما. عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما، اپنے تعلق کو عام فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام فرما، آپ کے طریقوں کی، آپ کی سنتوں کی محبت کو عام فرما. جو لوگ دین کے لیے محنت کوشش کرتے ہیں، و تعلیم کے راستے سے کر رہے ہو، تدریس کے راستے سے کر رہے ہو، دعوت تبلیغ کے راستے سے کر رہے ہو، بیت تلقین کے راستے سے کر رہے ہو، یا قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہو، یا اللہ سب کے اخلاص نصیب فرما. سب کے لیے وسائل کے غیر سے بندوبست فرما، سب کی کوششوں میں برابر فرما. ہماری مجالس میں آنے والے حضرات، سلطان بیت حضرات، تمام المسلمین
یا اللہ سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت ڈال دے. یا اللہ کوئی تنگدست ہو تنگدستی کو دور فرما دے, پریشان حال ہو پریشانی کو دور فرما دے, مشکلات میں گرو کو عافیت فرما دے, جو شادی بے روزگار ہو یا اللہ غیر روزگار نصیب فرما دے, کوئی بیمار ہو گھر میں بیماری ہو یا اللہ خیر سے حفاظت نصیب فرما دے. یا اللہ سب کے ایک مراد کو بہتر تو جاننے والا ہے, یا اللہ سب کی زندگی کا ایک مراد کو پورا فرما. یا اللہ پاکستان کو قادیانیت فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کو شیعوں کے فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کو پروزیوں کے فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ امت مسلموں کو یا اللہ غامدیوں کے فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ یا اللہ انجینئر کے فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ انجینئر مرزا کے فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ وہ عورت کے فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ فرحت ہاشمی کے فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ اس کو ہدایت پر لیا. یا اللہ ہدایت پر آنے والے نہیں تو یا اللہ ان کو تباہ برباد فرما. یا اللہ ان کو عبرت کا نمونہ بنا. یا ان کو ذلیل و خوار کر کے سب لوگوں کے سامنے پیش فرما. یا اللہ کی ذلت و خواری کو سب لوگوں کو دکھا. یا اللہ ان کو ذلیل کر کے یا اللہ عبرت کا نمونہ بنا کر یا اللہ ان کے انجام کو سب لوگوں کو دکھا دے. یا اللہ تبارک اللہ غزہ فلسطین کے یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ غزہ کے مجاہدین کی مدد فرما. کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. کشمیر کے مجاہدین کی مدد فرما. یا اللہ ہندوستان کے مقابلے پاکستان کی مدد فرما. یا اللہ ہندوستان کے شر فساد سے پاکستان کو محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کو ہندوستان پر غالب فرما. یا اللہ سبز جھنڈے کو یا اللہ لال قلعہ دہلی پر لہراتا ہوا ہمیں دکھا. یا اللہ سبز قلعے کو لال قلعہ دہلی پر لہراتا ہوا ہمیں دکھا. یا اللہ سبز جھنڈے کو یا اللہ لال قلعہ دہلی پر لاتا ہوا دکھا. یا اللہ تبارک اللہ کشمیر کی آزادی کا فیصلہ فرما. یا اللہ کشمیر کی آزادی کا فیصلہ فرما. یا اللہ کشمیر کی آزادی کا فیصلہ فرما. یا اللہ تاریخ اشعار کو قبول عام نصیب فرما. لوگوں کے دلوں کو تائید پیدا فرما. وسائل کے غیب سے بندوبست فرما. یا اللہ کام کرنے والے افراد کو کھڑا فرما. یا اللہ کام کرنے والے افراد کو یا اللہ کام کرنے والے افراد کو. یا اللہ اس پاکستان کے سیاسیوں نے اور سیاسیوں کے گرد جتنے لوگ نے پاکستان کا پیسہ لوٹ کر ملک سے باہر نکال کر یا اللہ جائیدادیں بنائی اور یا اللہ سارا قرض عوام کے اوپر ڈال کر عوام کو یا اللہ پیسے کا محتاج کر دیا. یا اللہ کے ظلم کا تو ان سے بدلہ لے. یا اللہ کے پیٹوں کو پھوڑ دے. یا اللہ کے قبروں کو توڑ دے. یا اللہ کی گردنوں کو مروڑ دے. یا اللہ سے یا اللہ اس پیسے کے واپس ہونے کے حالات پیدا فرما. یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو یا اللہ قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و علیہ